صحیح البخاری جلد ثانی کتاب التفسیر باب وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے چاند کیا اور وہ پوری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب التفسیر۔ فرماتے ہیں حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن شعبہ وسفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن ابی معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہدوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایک ٹکڑا فرقتن فوق الجبل، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، وفرقتن دونہ، اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اشہدوا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ جو ہے اس کی چند حدیثیں ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب کے تحت 4 حدیثیں اور بیان فرمائی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے یعنی کفار مکہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مطالبہ کیا تھا، سوال کیا تھا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دکھایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، حتیٰ کہ انہوں نے ہیرا پہاڑ کو ان 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، یعنی چاند ہیرا پہاڑی کے آدھا چاند جو ہے ہیرا پہاڑی کے اس طرف تھا اور آدھا چاند ہیرا پہاڑی کے دوسری طرف تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ واقعہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی کتاب التفسیر اور کتاب المناقب میں اور کتاب التفسیر کے صفحہ نمبر 721 میں بھی ذکر کیا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہا سورج کے پلٹانے کا، تو یہ الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب، آپ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ خیبر، جنگ خیبر سے واپس آتے صحابہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آگوش میں سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں وحی کا نزول شروع ہوا، وحی کا سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی کیا تم نے نماز عصر نہیں پڑھی؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ سورج کو واپس کر دے، یعنی عصر کا وقت پھر سے واپس ہو جائے، اور دعائیں فرمائی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے۔ ایک نقطہ یہ ہے پیارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، حضرت علی تو حضور کی اطاعت میں تھے، اللہ کی اطاعت میں تو تھے نہیں۔ پتہ چلا کہ حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، ان کے لیے سورج کو واپس کر دیں۔ آگے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا تھا، یعنی سورج جو ہے ڈوب گیا تھا، مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کے بعد دیکھا کہ سورج واپس آ گیا، طلوع ہو گیا دوبارہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور نماز عصر ادا فرمائی۔ یہ واقعہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ میں ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر سورج کے واپس ہونے کا واقعہ یہ مدارج النبوہ
جلد ثانی حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مدارج النبوہ صفحہ نمبر 308 میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سورج کو واپس کیا، سورج کو 3 مرتبہ پلٹایا۔ ایک مرتبہ سورج کو روکنا اور اسے لوٹانا 3 مقامات میں وارد ہوا ہے۔ ایک شب معراج کے بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس رات واپسی پر قریش کے قافلے میں نے راہ میں دیکھا اور یہ نشانی بھی بتائی کہ ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور قافلہ کے کچھ لوگ اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ اس پر قریش کے لوگوں نے پوچھا بتائیے وہ قافلہ کب تک پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا بدھ کے دن۔ جب بدھ کا دن آیا تو قریش اس قافلے کا انتظام اور انتظار کرنے لگے کہ کب پہنچتا ہے، یہاں تک کہ دن تمام ہونے لگا، سورج ڈوبنے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ اس دن سورج کو غروب ہونے سے حق تعالیٰ نے 1 گھنٹہ کے لیے روک دیا تھا۔ یہ ہوا، پھر قافلہ پہنچ گیا۔ دوسری مرتبہ بیان فرماتے ہیں حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی، دوسرا واقعہ حبس شمس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روز خندق میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس جنگ میں نماز عصر قضا ہو گئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے مشرق غروب آفتاب قضا پڑھی تھی۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور سورج لوٹایا گیا اور انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ مدارج النبوہ جلد ثانی میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، سورج کو واپس کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، پتھر سے کلمے پڑھوانا، شجر یعنی درخت سے گواہی دلوانا، یہ سب معجزے ہیں اور تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو عزا بن کے آیا ہمارا نبی۔ اور ان دونوں حدیثوں کے مفہوم کو سرکار اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں الگ الگ ذکر فرماتے ہیں۔ کیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ اور فرماتے ہیں اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خورشید کا مخفف یعنی سورج، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے۔ آگے فرماتے ہیں جو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مختار کل نہیں، تو ان کو للکار کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔